السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ایف اے ٹی ایف سے نکلنا یا ابھی جو انہوں نے اندیا دے دیا ہے کہ اکتوبر تک شاید ہو جائے گا، لیکن ساری خبریں پازیٹیو ہیں. اس کے کریڈٹ کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں. کریڈٹ کس کا ہے اور کون کون اس کو کیش کروانے کے چکر میں ہے اور کس کس نے تھوڑی سی ڈنڈی بھی ماری ہے، یہ باتیں ہم کریں گے تھوڑی سی. اور اس کے علاوہ اگر کوئی ٹائم بچا تو تھوڑی سی اور بھی باتیں کرنی چڑیا کے حوالے سے. لیکن ایف اے ٹی ایف پہ پہلے آ جاتے ہیں کہ جو پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کا جو اندیا دیا ہے اور جو اچھی خبریں آ رہی ہیں، پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں، اس کے حوالے سے کافی شور رہا. اس میں پیپلز پارٹی نے اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش کی کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب باہر ہیں. ظاہر ہے آئی ایس پی آر نے بھی سارا کچھ بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے پریمپٹیو سٹرائک جو کی ہے وہ پی ٹی آئی نے کی، اور انہوں نے سب سے پہلے کریڈٹ لینے کی کوشش کی، جس کے رد عمل میں ہی ہنا ربانی خان صاحبہ نے کہا کہ ابھی باتیں ہیں، ابھی پہلے ہے، اس طرح کی اسپیکولیشن نہ کی جائیں. تو میرے خیال میں یہ سٹرائک اس حوالے سے ٹھیک تھی کہ انہوں نے اس وقت تک کافی شام تک کریڈٹ لے چکے تھے. اچھا، نون لیگ کی حکومت کی طرف سے دیکھا جائے تو شہباز شریف صاحب نے کل جو ہے وہ اداروں کو کریڈٹ دیا، اور مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے تقریباً خاموشی رہی. ایک انہوں نے ری ٹویٹ ضرور کی، لیکن ظاہر ہے انہیں پتہ تھا اور شہباز شریف صاحب کو بھی پتہ تھا کہ اس میں ہمارا کریڈٹ نہیں ہے. کچھ ان کے ایم پی اے ہیں جو ویسی خام کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سینئر لیڈرشپ کی طرف سے اس طرح کی کوئی نہیں تھا، کیونکہ ان کو سب کو پتہ تھا کہ کریڈٹ کس حکومت کا بنتا ہے. لیکن انہوں نے بجائے اس حکومت کی تعریف کرنے کی یا بجائے خود کریڈٹ لینے کے، انہوں نے اداروں کو کریڈٹ دیا. نو ڈاؤٹ کہ جو ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، جو انہوں نے 2 دیے تھے ایکشن پلان ایف اے ٹی ایف کی طرف سے، وہ اداروں کو ہی کریڈٹ، ادارے ہی اس میں رول پلے کرتے ہیں. اور جس طرح کہ فوجی ترجمان نے بھی کہا، آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی آیا کہ اس میں فوجی اور سول اور ملٹری قیادت نے مل کے یا جو کچھ کیا، سول کا انہوں نے نام لیا اور ملٹری کا بھی مل کے انہوں نے کام کیا. لیکن کیا یہ اچھا ہوتا؟ کیونکہ ملٹری قیادت کا سب کو پتہ ہے کون ہے، تو سول کا بتا دیا جاتا کہ کون ہے، کیونکہ دیکھنے والے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، سننے والے، کہ شاید موجودہ حکومت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ایف اے ٹی ایف کو 8 جون 18 میں ڈالا گیا تھا. ظاہرہ 18 میں ڈالا، جولائی میں الیکشن ہوئے، اگست میں عمران خان کی حکومت آئی. تو جب گرے لسٹ میں ڈالنے کے بعد جتنے بھی ایکشن پلان تھے، جتنی میٹنگز ہوئی، وہ خواہ 2018 تھا، 19، 20، 21، پوری ٹائم لائن ہمارے پاس موجود ہے. جو ان کی طرف سے ڈیمانڈز آئیں، بینکوں کے حوالے سے، ایف بی آر کے حوالے سے، جس حوالے سے بھی، منی لانڈرنگ کے حوالے سے، کسی کو گرفتار کرنے کے حوالے سے، کسی بین آؤٹ فٹ کے حوالے سے، جو ان کی طرف سے ڈیمانڈ آئی، ظاہر ہے وہ 3 سال میں عمران خان صاحب کی حکومت نے ہی پوری کی. وہ جو ایکشن پلان تھے، اگین میں کہوں گا کہ ادارے کرتے ہیں، لیکن جس طرح اب ایٹم بم کا جو دھماکہ ہوا تھا، وہ ہوا تو نواز شریف صاحب کے دور میں تھا. ظاہر ہے وہ بنایا قدیر خان نے، سمر مبارک نے ہوگا، اس کو تیاری جو انسٹالیشن کی ہوگی سارے فورسز نے مل کے کی ہوگی وہاں پہ چاگی میں، لیکن کریڈٹ بہرحال لیڈر کا ہوتا ہے اور جو سارا کچھ کرتا ہے. اسی طرح جو یہ والی چیزیں ہیں، جتنی میں نے جس طرح ٹائم لائن بتائی ہے، جتنے بھی ایکشن پلان جو کچھ ہوا، وہ سارا کچھ موجودہ پریویس گورنمنٹ کا تھا. اور اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ آخری جو ان کی طرف سے ڈیمانڈز آئی تھی وہ 4 مارچ کو آئی تھی، جس دن جو تھے وہ عمران خان ہی وزیر اعظم تھے. اور پھر اس کے بعد 8 اپریل کو ایک ایکشن ہوا تھا، لیکن 8 اپریل کو عمران خان صاحب کا ووٹ آف کانفیڈنس 8 اپریل کی رات کو 9 اپریل کو ہوا تھا. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے اگر اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ یہ ان کا اصول بھی ہے ایف اے ٹی ایف کا، کہ وہ اس طرح نہیں ہے کہ آخری لمحے پہ جا کے، کوئی پاکستان تھوڑی ہے کہ آخری لمحے پہ جا کے نہیں انج کر دو، یوں ایسے نہیں ہوتا. ان کے پورے ایکشن پلان ہوتے ہیں، پوری بریفنگ ہوتی ہے، اس کو چیپٹر کو کلوز کر دیا جاتا ہے، پھر اس کی ایک میٹنگ پلان کی جاتی ہے. اس میٹنگ میں پھر وہ بتایا جاتا ہے کہ ریویو کیا، یہ کیا، وہ کیا. 14 سے 17 جون تک جو کہ برلن میں جتنی میٹنگز ہوئیں، وہ پریویس ایکشن پلانز کے حوالے سے ہی ڈسکس کیا گیا تھا. 34 کی 34 انہوں نے اب جو بتایا کہ ہوگی، پہلے 32 تھی، پھر 34 میں سے شروع میں 27 تھی جو پوری کی گئی تھی، 5 رہتی تھی، 7 رہتی تھی، پھر اس کے بعد 32 ہو گئی تھی، پھر وہ 34 ہوئی. تو اس کا کریڈٹ جو ہے جہاں اداروں کو جاتا ہے، کوئی شک نہیں اس میں، اداروں کو جاتا ہے، اور وہاں پہ عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی جاتا ہے. لیکن جو اب یہ جو پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو مجھے یاد ہے کہ ستمبر 2020 تھی جب لیجسلیشن ہو رہی تھی ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے سینٹ میں، تو انہوں نے بڑا شور ڈالا تھا. انہوں نے ہر طرح سے روڑے اٹکانے کی کوشش کی گئی تھی. وہ پھر جوائنٹ سیشن میں کیا، اپر ہاؤس میں، کیونکہ اپوزیشن کی میجورٹی تھی، تو انہوں نے وہاں پہ رد کر دیا تھا، اس کو بلاک کر دیا تھا اس بل کو. تو یہ کہنا کہ اب یہ کریڈٹ لینا جو ہے وہ بالکل سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن سمجھداروں کے لیے ہے
جیسا میں نے نون لیگ کا بتایا کہ انہیں پتہ تھا کہ وہ خود نہیں لے سکتے اس کے اوپر، سیریس لیڈرشپ نے، کیونکہ ان کا ٹھٹھا لگنا تھا اگر لینے کی کوشش کرتے لوگ، انہوں نے اداروں کو ڈالنے کی کوشش کی، لیکن کچھ صحافی جو ہیں وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں، وہ پھر بھی وہ کریڈٹ لینے کے لیے تیار ہو نہ ہو نون لیگ والے، لیکن یہ دینے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ چڑیا کے اوپر خاص بات کرنی تھی عمران خان صاحب کی کال کا، وہ کل کی ویڈیو میں کریں گے، بیچ میں گیپ آیا تھا، اب نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ تو ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔